حقیقت نیوز 24 پر مڈل ایسٹ بگ نیوز شو۔ آج کے اس تفصیلی بلیٹن میں ہم مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر جامع نظر ڈالیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ وسیع۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں حالات نے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ایران پہلے حملہ کرنے والا تھا۔ یہ بیان ان کے ساتھی رہنما مارکو روبیو کے موقف سے مختلف سمجھا جا رہا ہے، جس سے امریکی پالیسی میں ابہام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ قم میں اہم عمارتوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ تہران میں شدید بمباری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے، تاہم آزادانہ تصدیق ابھی واضح نہیں۔ ایران کا دعویٰ ایک اور F-15 طیارہ مار گرایا۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC سے منسلک ذرائع کے مطابق ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے امریکی F-15 ایگل لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی 3 امریکی طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو فضائی جنگ کی صورتحال میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے ابھی تک باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ جنگ سمندر تک پھیل گئی۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحر ہند میں ایک امریکی ڈسٹرائر پر میزائل حملہ کیا۔ ایرانی موقف کے مطابق جہاز ایرانی ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور موجود تھا اور سمندر میں ایندھن لے رہا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ بیلسٹک اور کروز میزائل استعمال کیے گئے، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم امریکی حکام نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس کا اثر عالمی تیل کی ترسیل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ دبئی میں امریکی قنصل خانے کے قریب ڈرون واقعہ۔ دبئی میں امریکی قنصل خانے کے اطراف ڈرون واقعے کی اطلاع ملی، جس کے بعد امریکہ نے سفری انتباہ میں اضافہ کر دیا اور غیر ضروری سفارتی عملے کو واپس بلانے کا عمل شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق معمولی آگ لگی جسے فوراً بجھا دیا گیا اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ترکی کی ایران کو وارننگ۔ حقان فیدان نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک پر حملے ایران کی غلط حکمت عملی ہے اور اس سے عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر حملے جاری رہے تو متاثرہ ممالک خاموش نہیں رہیں گے۔ اسپین اور ٹرمپ کے درمیان کشیدگی۔ اسپین نے اپنی سرزمین پر موجود امریکی فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی مذاکرات روکنے کی دھمکی دی اور کہا کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے کارروائی سے نہیں رکے گا۔ اس بیان سے یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ اسکیپ میں انسانی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ کوگارڈ نے کریم شالون کراسنگ کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاہم امداد کی مقدار محدود ہی رکھی گئی ہے۔ رمضان کے دوران بنیادی ضروریات کی شدید قلت کی اطلاعات ہیں۔ لبنان میں شدید جھڑپیں۔ حزب اللہ کی شمولیت کے بعد اسرائیل نے لبنان میں متعدد مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق درجنوں شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ شام کی سرحدی تیاری۔ سیریا نے لبنان کی سرحد پر ہزاروں فوجی، ٹینک اور راکٹ یونٹس تعینات کر دیے ہیں تاکہ ممکنہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ خلاصہ: فضا، سمندر اور سرحدوں تک پھیلا یہ تصادم پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل رہا ہے۔ سفارتی، عسکری اور انسانی بحران ایک ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا یہ جنگ محدود رہے گی یا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے حقیقت نیوز 24 کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔